بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ مسائل زکوٰۃ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ عموماً وہی مسئلے ہیں جو لوگوں کو روزانہ پیش آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا صحیح طریقے سے نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے لوگ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے بہت دنوں سے یہ مسائل کے بارے میں بتانے کی سوچ رہا تھا، اور ایک جگہ لکھا ہوا مٹیریل مل گیا تو اسی کا پاور پوائنٹ سلائیڈ بنا کے ویڈیو بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو۔ یہ تولہ جو ہے انگریزی حساب کا تولہ ہے۔ آج کل جو تولہ مانا جاتا ہے وہ 10 گرام کا ہے۔ وہ پہلا تولہ 12 گرام کچھ ملی گرام ہوا کرتا تھا۔ تو آج کے حساب سے 80% گرام یعنی 87 گرام یا 87 گرام اور 479 ملی گرام یعنی کم سے کم 87.5 گرام کا اگر سونا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو۔ یہ تولہ وہی انگریزی حساب کا تولہ تھا، پرانا تولہ تھا۔ آج کے حساب سے 612 گرام اور 35 ملی گرام کی اگر چاندی ہے تو یہ زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی مالیت یعنی روپیہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ آج کے حساب سے رمضان ایک کم رمضان کو جو ہندوستان بلاری میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں چاندی کا حساب سے ریٹ دیکھا جائے تو 23,570 پر 6 انڈین روپیے جس کے پاس بھی ہوں گے اس کو اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہاں میں بتا دوں کہ دوسرے ملکوں میں حساب الگ ہوگا تو وہاں کے حساب سے لگا لیجیے۔ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ آج کے حساب سے یعنی یکم رمضان کو جو چاندی کا حساب تھا اس حساب سے 23,570 پر 6 روپے یعنی 576 23,576 انڈین روپیز اگر مال تجارت ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے 2 یا 3 تولے سونا ہے مگر تھوڑی بھی چاندی نہیں ہے اور کچھ بھی پیسہ نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس تھوڑا بھی روپیہ ہوگا یا تھوڑی بھی چاندی ہوگی تو پھر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایک صاحب نصاب شخص کو درمیان سال میں 35,000 کی آمدنی ہوئی تو یہ 35,000 بھی اموال زکوٰۃ میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ شامل کیے جائیں گے۔ یہاں بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ 35,000 پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، یہ اس کے اوپر سال نہیں گزرا۔ یہ سب غلط بات ہے۔ جتنا بھی پیسہ وہ زکوٰۃ کے دن جس دن زکوٰۃ نکالاتا ہے جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ صنعت کار یعنی انڈسٹریلسٹ کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے اور دوسرا تیار شدہ مال۔ ان دونوں قسموں کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ دونوں قسموں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ مشینری پر یا جن سامان سے آپ کا کام کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ استعمال والے زیورات ہوں یا بینک میں رکھے ہوئے زیورات ہوں یا سونا خالص سونا رکھا ہوا ہو سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی یا ہجری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی؟
ہجری مطلب مسلمان مہینے یعنی رمضان، شعبان، رجب، محرم وغیرہ جو مہینے ہیں اس کے حساب سے لگائی جائے گی، قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی۔ اس میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا تھا کہ اس کو فروخت کریں گے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر نیت خریدتے وقت یہ نیت ہوگی کہ اس کو پیسے اچھے آنے کے بعد فروخت کریں گے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پلاٹ خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جب فروخت کر دیا جائے اور رقم پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو یہ رقم نصاب میں مل جائے گی۔ جو پلاٹ رہائشی مکان کے لیے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ ان کی کل مالیت پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ جو مکان کرائے پر دیا ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کے کرائے پر جبکہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، صرف کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس طرح لڑکیوں کے لیے شادی کے لیے بھی اٹھا کر رکھی گئی رقم رہتی ہے، وہ بھی واجب ہے۔ کسی کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کو بتائیں نہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ ادا ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ آپ بتا کر زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ہے، مگر یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ صاحب اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ ملازم نے اضافی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے زکوٰۃ کی نیت سے اضافہ کر دیا، کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ملازموں کے لیے جو بھی تنخواہ دیتے ہیں اگر اس میں بڑھا کے تنخواہ دیں گے یا تو زکوٰۃ دے کے کچھ کام کرا کے لیں گے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اسی طرح شوہر بیوی کو ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ اور اولاد کو اوپر کے دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتا پوتی کو کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا وغیرہ کو دے سکتے ہیں، ماموں وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ جو لوگ خود صاحب نصاب ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کو زکوٰۃ مت دیجیے، ورنہ آپ کو پھر سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہاشمی حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کو نہیں دے سکتے، سیدوں کو نہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے بھائی بہن، چچا بھتیجے، ماموں بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے اگر مستحق ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو ضرور دینا چاہیے۔ ان لوگوں سے ہی زکوٰۃ شروع کرنی چاہیے اگر یہ مستحق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب، ان 5 بزرگوں کی نسل سے ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اگر سید غریب ہو اور ضرورت مند ہو تو ان کی خدمت کیسی کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ دوسرے فنڈ سے دیجیے۔ سیدوں کو زکوٰۃ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سادات کو سیدوں کو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل ہے اور میل اعلیٰ بزرگوں کو، اعلیٰ لوگوں کو نہیں دی جا سکتا۔ سید کی غیر سید بیوی ہے جو زکوٰۃ کی مستحق ہو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی سید ہے اور اس کی بیوی سید نہیں ہے، اگر وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو بیوی کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیجیے۔ مالدار بیوی کا غریب شوہر بیوی کے علاوہ دوسرے سے زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ لے سکتا ہے۔ غیر مسلم کو نفلی صدقات دے سکتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں؟ نہیں، غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے۔ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ایک لوگ
غیر مسلموں کو زکوٰۃ دیے تھے اور سارے کا سارا مال برباد ہو گیا۔ مدارس عربیہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ مدارس عربیہ میں زکوٰۃ دینا بہت بہترین ہے، اس لیے کہ وہاں دین کی اشاعت کا کام ہوتا ہے۔ صاحب نصاب لوگ بھی خود کو مسکین ظاہر کر کے زکوٰۃ حاصل کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ان کو زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ لینا نہیں چاہیے۔ چندہ وصول کرنے والے حضرات کو زکوٰۃ سے مقررہ حصہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مدرسے کے لوگ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دو، تو آپ کے ذمے ایک یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ پہلے یہ پوچھ لیں کہ خیام و طعام کا مدرسہ ہے کیا نہیں۔ اگر وہ خیام و طعام کا مدرسہ ہے تو جبھی دیجیے، یعنی وہاں بچے رہ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اسی جگہ میں اسی مدرسوں کو دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھ لیجیے جو سب سے ضروری ہے کہ وہ حضرات جو سفیر حضرات آتے ہیں وہ کمیشن پہ زکوٰۃ لیتے ہیں یا وہاں کے ملازم لوگ ہیں۔ اگر ملازم لوگ ہیں تو دیجیے، اگر وہ کمیشن پہ لیتے ہیں تو زکوٰۃ مت دیجیے۔ ان سے اگر آپ ان کے مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر کر کے مانگ لیجیے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیجیے۔ رہائشی گھر، جسم کے کپڑے، گھر کے سامان، سواری میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ جواہر جیسے موتی، یاقوت اور زبرجد پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو؟ تجارت کے لیے نہیں ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیروں پہ بھی خرید کے رکھ لیتے ہیں، مگر میں یہ بات بتا دوں کہ ہیرے کی ریسل ویلیو 50% ہی ہے، سونے کی ریسل ویلیو 95% ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو رکھنا ہے تو سونا ہی رکھیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟ نصاب پر خمری سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر سال کے شروع میں نصاب کامل ہو، پھر سال کے درمیان میں کم ہو جائے لیکن نصاب سے کم نہ ہو، پھر سال کے آخر میں نصاب کامل ہو، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ واجب ہوگی۔ یعنی سال کے شروع میں پہلے اس سال زکوٰۃ دیا تھا، بیچ میں پورا مال ختم ہو گیا، پھر آخر میں پھر جب زکوٰۃ دینے کی نوبت آ گئی تو پھر پیسے آ گئے، تو اس ٹائم پہ زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں؟ زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ ایک شخص شروع سال میں مالک نصاب ہو گیا، درمیان سال میں اس مال میں اور اضافہ ہو گیا، اضافہ تجارت سے ہوا ہو یا کسی نے تحفہ یا ہدیہ دیا ہو یا میراث کا مال ملا ہو، بہرحال مال میں اضافہ ہو گیا۔ اب پورے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا شروع سال کے مال پر واجب ہوگی؟ پورے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مال کے نصاب کا زکوٰۃ کو اپنے اصول پر جیسے باپ دادا اوپر تک صرف کرنا جائز ہے یا صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ مال کے نصاب کا اپنے فروع پر جیسے بیٹا پوتا نیچے تک زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ مال کے نصاب بیوی شوہر پر اور مالک نصاب شوہر اپنی بیوی پر زکوٰۃ صرف کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا راستہ یا پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، جہاں بچے خیام طعام کے ساتھ مدرسے میں پڑھتے ہوں وہاں دے سکتے ہیں۔ میت کو کفنانے یا میت کے خرچ کو پورا کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر مالک بنانا، تملیک مطلب مالک بنانا، کہ صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ سفیر حضرات جو آتے ہیں وہ لے جا کے بچوں کو مدرسوں میں دیتے ہیں کہ اتنا مدرسے کا زکوٰۃ اتنا ہوا ہے، یہ لوگوں نے دیا ہے اور ہم کو آپ لوگوں کو ملا ہے، اور آپ کی ان کو ہاتھ میں تملیک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچے مدرسے کو خوشی خوشی واپس دے دیتے ہیں استعمال کے لیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے۔ زکوٰۃ رشتہ داروں پر اور پھر پڑوسیوں پر صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بہتر ہے۔ مکمل نصاب کے بقدر زکوٰۃ ایک شخص کو دینا درست ہے یا نہیں؟ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی اتنی رقم دینا نہیں چاہیے۔ 23,000 جتنا میں نے اماؤنٹ پہلے بتایا تھا اتنی رقم آپ ایک ہی آدمی کو دینا مکروہ ہے، مگر مخروض پر اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے نصاب سے زیادہ صرف کرنا مکروہ نہیں ہے۔
یعنی اگر کوئی قرضدار ہو، اگر اس کو آپ اتنے پیسے دیتے ہیں کہ جو نصاب سے بھی زیادہ ہو جائیں تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ سونے پر زکوٰۃ موجودہ قیمت کے حساب سے ہوگی یا خریدنے کے وقت کی قیمت کے حساب سے ہوگی؟ موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر آپ نے 15 سال پہلے 5,000 روپے سے زکوٰۃ لیا ہوگا اور اب وہ 30,000 ہو گیا تو 30,000 کا ریٹ لگے گا۔ مسجد کے امام یا مؤذن کی ماہانہ تنخواہ کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟